السلام علیکم۔ تو دوستو آج آپ کا بھائی پھر ایک نئے اسلامک بیان کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا۔ تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ایسی اسلامک سوال جواب اور اسلامک بیان کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو دوستو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باری تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بھی یہی عبادت ہے۔ نماز کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نماز ہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے اور دین کے کام انجام دیتا رہے تو یہ اس کے ایمان کی دلیل نہیں، بلکہ ایمان کی دلیل تو یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ نمازی کی وجہ سے ان کی فتنہ پروری پر پردے پڑے ہوئے تھے، اور ایک مخلص صحابی پر بھی یہ ظاہر نہیں ہو پاتا تھا کہ کون مخلص ہے اور کون منافق۔ اس لیے کہ منافقین بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے، اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون جھوٹا۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بزرگیت کا دعویٰ کرے اور نماز نہ پڑھے تو یقیناً وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور وہ شیطان ہے، چاہے کتنے بھی مکاشفات اور کرامات دکھلائے۔ اس کے بالمقابل جو شخص نماز پابندی کے ساتھ 5 وقتہ ادا کرے، یقیناً وہ شخص سچا مسلمان ہے۔ دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ نماز مذہب اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی رکن ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ تمام احکام قرآنی فرش خاکی پر نازل فرمائے گئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو یہ تحفہ پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش الہی پر بلا کر انتہائی اعزاز و اکرام کے ساتھ عطا فرمایا گیا۔ میرے عزیزو، نماز اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ تحفہ ہے۔ ظاہر ہے اس سے بڑھ کر عبادت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کی اہمیت کو اس طرح ظاہر فرمایا: الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ یعنی نماز پر ہی دین کا دار و مدار ہے۔ جس نے پابندی کے ساتھ نماز پڑھی اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا اس نے اپنے دین کو ختم کر دیا۔ اسی وجہ سے کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ روز محشر کے جان کا داز بود، اولین پرشش نماز بود۔ محشر کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی، جس کے پاس نماز ہوگی اس کے پاس ایمان کی دلیل ہوگی، اور جس کے پاس نماز ہی نہیں ہو تو بھلا اس کے دوسرے اعمال دین کی دلیل کہاں بن سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز درست نکلی تو اس کے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، ورنہ رد کر دیے جائیں گے۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، عبادت ہے نماز۔ طاعتیں جتنی ہیں ان میں عین طاعت ہے نماز۔ حاضرین، اور کا مقام ہے، آخر نمازی کو مرکزیت کیوں حاصل ہے جبکہ عبادتیں اور بھی بہت سی ہیں؟
باری تعالیٰ نے نمازی کو تمام اعمال پر اہتمام کے ساتھ کیوں مقدم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نمازی کو دین کا ستون کیوں بتلایا ہے؟ قیامت کے دن نمازی کے بارے میں سب سے پہلے کیوں سوال کیا جائے گا؟ اور نمازی تقرب خداوندی اور اس کی رضا اور خوشنودی کا واحد ذریعہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ نماز کے ذریعے خدا اور بندے کے درمیان جو گہرا تعلق قائم ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت میں نہیں ہوتا۔ نماز میں عاجز بندہ اپنے بے نیاز مولا سے سرگوشی کرتا ہے، اپنا دکھڑا سناتا ہے اور کریم مولا اس پر دست شفقت رکھتا ہے، بندے کا خلوص دیکھ کر اس پر مہربانی فرماتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اور وہ اتنی کثرت سے سجدہ کرتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ یہ نماز والی دولت عطا فرما دے وہ اتنی ہی کثرت سے سجدے کرتا ہے، رات بھر اللہ کی یاد کے اندر کھڑا رہتا ہے، ذرا تکلیف محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ سے محبت کے اظہار کا طریقہ یہی ہے اور یہی طریقہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے اللہ پاک جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اسے نماز کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، نمازی کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اس کو خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے اپنے تمام مسائل حل کرائے جا سکتے ہیں۔ دنیا کا بھی طریقہ یہ ہے کہ شخص جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اسی طریقے کے مطابق محبت کا اظہار کیا جاتا ہے اور کام بھی نکل جاتے ہیں۔ مثلا ماں اور بیٹی کی محبت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسی طرح باپ بیٹی کی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ہی اولاد کے والدین ہیں، مگر دونوں کی محبت کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو معزز سامعین محترم دوستو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے جانچنے کا پیمانہ نماز ہے۔ نماز اگر انسان نے اخلاص خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کی، تکبیر اولیٰ سے ادا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے اور اس کی عبادت کو قبول فرمائیں گے، اس سے راضی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے ذریعے سے روزی میں بھی اضافہ کریں گے، اعمال میں بھی اضافہ کریں گے، نیکی میں بھی اضافہ کریں گے اور اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی، باجماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ اہتمام سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ